ایک گاؤں میں دو دوست علی اور بلال رہتے تھے۔ دونوں بچپن ہی سے گہرے دوست تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارتے تھے۔ ان کی دوستی اس قدر مضبوط تھی کہ پورا گاؤں انہیں ایک مثال کے طور پر دیکھتا تھا۔ دونوں دوست ہمیشہ خوش رہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ کوئی بھی مشکل یا خوشی ہو، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ علی کتابوں کا بہت شوقین تھا اور گاؤں کی واحد لائبریری سے ایک نایاب کتاب لاتا اور پڑھتا۔ ایک دن علی نے لائبریری سے ایک بہت قیمتی کتاب حاصل کی جسے وہ عرصے سے پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ کتاب نہ صرف علم سے بھرپور تھی بلکہ لائبریری کی سب سے نایاب کتابوں میں سے ایک کتاب تھی۔ بلال کو علی کی اس دلچسپی کا علم تھا اور ایک دن علی کی غیر موجودگی میں وہ کتاب لے کر پڑھنے لگا۔ بلال کا ارادہ کتاب کو واپس رکھنے کا تھا، لیکن بدقسمتی سے کتاب کھو گئی۔ بلال نے بہت کوشش کی کہ کتاب کو ڈھونڈ سکے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جب علی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے سوچا کہ بلال نے جان بوجھ کر اس کی قیمتی چیز کھو دی ہے۔ غصے میں علی نے بلال سے بات کرنا چھوڑ دی۔ بلال کو اپنی غلطی کا احساس تھا، لیکن وہ بھی علی کے رویے سے پریشان ہو گیا اور دونوں دوستوں کے درمیان خاموشی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کرنے لگے اور آہستہ آہستہ ان کی دوستی ختم ہونے لگی۔ گاؤں والے بھی اس بات سے پریشان ہو گئے کہ کیسے دو بہترین دوست ایک غلط فہمی کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ مسافر آئے جنہیں لوگ ان کی حکمت اور دانش مندی کی وجہ سے بہت مانتے تھے۔ انہوں نے جب گاؤں کے لوگوں سے علی اور بلال کی دوستی کے بارے میں سنا تو انہیں دکھ ہوا کہ کیسے ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے دو دوستوں کو الگ کر دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ علی اور بلال کو دوبارہ قریب لانے کی کوشش کریں گے۔ بزرگ نے دونوں دوستوں کو الگ الگ ملاقات کے لیے بلایا اور انہیں زندگی کے بارے میں کچھ حکمت بھری باتیں سنائی۔ انہوں نے کہا، زندگی میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اصل خوبصورتی یہ ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کو معاف کر سکیں۔ دوستی دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، لیکن یہ خزانہ معافی کے بغیر ضائع ہو سکتا ہے۔ معافی ایک ایسی چابی ہے جو دلوں کو کھول دیتی ہے اور دوری کو ختم کر دیتی ہے۔ علی نے بزرگ کی باتوں پر غور کیا اور اسے احساس ہوا کہ بلال نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ بلال بھی دل ہی دل میں شرمندہ تھا اور وہ اپنے دوست سے معافی مانگنے کے لیے تیار تھا۔ اگلے دن دونوں دوست بزرگ کی رہنمائی میں ملے اور ایک دوسرے سے دل کی بات کی۔ بلال نے علی سے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہاری قیمتی کتاب کھو دی۔ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے لیے کتاب سے زیادہ اہم ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور وہی پرانی دوستی لوٹ آئی۔ گاؤں والے خوش تھے کہ ان کی مشہور دوستی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ بزرگ نے دونوں کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ اپنی دوستی کو معاف کرنے اور سمجھنے کی بنیاد پر مضبوط رہیں۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ دوستی میں غلط فہمیاں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن معافی اور سمجھ بوجھ کا خزانہ دوستی کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے اور اس سے مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔